نازل ہوا میں نے کہا کہ اللہ کا کلام ہے، میں ہی کیسے فیصلہ کروں اس کا؟ تو یہ ہوا کہ اس زمانے کا جو سب سے فصیح و بلیغ شاعر تھا اور عمر رسیدہ، سن رسیدہ، کھوسٹ بڈھا، اسے جو ہے بلا کر لایا گیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر کہہ دیا جائے کہ کسی شاعر کو بلا لیا ہے، بلا لاؤ قصبے سے جو بڑا شاعر ہو، تو ڈاکٹر احسان صاحب بلایا جائے گا، مولانا جزیر صاحب بلایا جائے گا، کہ لوگ کو نامشق ہیں، بڑے شاعر ہیں، بڈھے ہیں۔ تو بڈھے شاعر کو لے کر کے آیا گیا۔ اب جب وہ آیا اور اسے معلوم نہیں تھا کہ سرکار نے، میں کس لیے جا رہا ہوں، مجھ کو کس لیے بلایا گیا ہے، کس لیے لایا گیا، اس کو معلوم نہیں تھا۔ گیا تو سرکار نے کہا کہ بیٹھ جا، بیٹھ گیا۔ سرکار نے فرمایا کہ کھڑے ہو جا، کھڑا ہو گیا۔ اب بڈھا تھا، پھر کہا سرکار نے کہ بیٹھ جا، بیٹھ گیا، کھڑا ہو گیا۔ بس غصے میں آ گیا، چڑچڑا گیا، تو بولتا ہے تتخذنی ہزوا۔ کیا کہا تھا کہ ہزوا اور کبارہ اور عجاب، یہ تینوں جو ہے فصیح نہیں ہیں، لہٰذا یہ اللہ کا کلام نہیں، اللہ کا کلام ہو تو فصیح ہوگا، فصیح نہیں ہے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ اس کا فیصلہ کون کرے؟ تو بلایا، تو کہہ رہا ہے کہ اتتخذنی ہزوا وانا شیخ الکبار وہذا من کل شیء عجاب۔ تینوں لفظ اس نے ایک ہی جو ہے، ایک ہی جملے میں تینوں لفظ نے استعمال کر لیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی زبان سے تینوں الفاظ کہنے والی ہیں۔ اتتخذنی ہزوا، کیا آپ نے میرا مذاق بنا لیا؟ وانا شیخ الکبار، میں شیخ ہوں، عالم ہوں، شاعر ہوں، بڈھا آدمی، وانا شیخ الکبار وہذا من کل شیء عجاب، یہ سب چیزیں تو آپ سے عجیب لگتی ہیں، یعنی کہ آپ اتنی بڑی ہستی ہیں، آپ اتنی بڑی شخصیت ہیں، میرے ساتھ ایسا مذاق کر رہے ہیں، میں بڈھا آدمی ہوں، مطلب یہی ہے، آپ سے یہ امید نہیں تھی۔ اتتخذنی ہزوا وانا شیخ الکبار وہذا من کل شیء عجاب۔ تو سرکار مسکرا پڑے اور فرمایا کہ یہ جو تینوں لفظ آپ نے بول دیے، ان تینوں لفظوں کے متعلق مجھے پوچھنا یہ ہے کہ یہ فصیح ہیں کہ نہیں؟ تو اس نے کہا کہ اس سے زیادہ کوئی فصیح لفظ ہی نہیں۔ ہزوا، کبارہ اور عجاب، تو سرکار نے فرمایا کہ یہی پوچھنے کے لیے میں نے بلا لیا آپ سے کہ یہ فصیح ہے یا نہیں، یہ تینوں لفظ آپ نے بول دیے۔ تو اس نے کہا کہ اس سے زیادہ کوئی فصیح لفظ ہی نہیں ہے۔ تو فیصلہ کفار قریش اور کفار مکہ کے اس بڑے شاعر نے ہی کر دیا کہ یہ تینوں الفاظ فصیح ہیں، یہ جو ہے ان کا اعتراض باطل ہو گیا۔ اور اس زمانے میں کوئی شاعر جب اپنا کوئی قصیدہ لکھتا تھا، کوئی کلام لکھتا تھا، تو خانہ کعبہ کی دیوار پر تختی پر لکھ کر کے لٹکا دیتا تھا، تختی لٹکا دی جاتی تھی۔ اور ایک کتاب ہم لوگوں کو پڑھائی گئی ہے، سبع معلقات، معلقات کوئی لٹکے ہوئے، تو وہ لٹکے ہوئے قصیدے ہی ہیں، خانہ کعبہ کی دیوار پہ لٹکے ہوئے قصیدے ہیں، سبع معلقات، اور فصیح بلیغ معنی میں ہیں۔ تو یہ طریقہ تھا۔ تو ایک بات صحابہ کرام علیہم الرضوان کو بھی سوچ گئی، انہوں نے بھی سوچا کہ ہم بھی خانہ کعبہ پر قرآن کی آیتیں لکھ کر کے لٹکا دیں۔ تو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے یہی انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ تینوں ایک وزن میں ہے اور اس کو مصرعے کی طریقے سے لکھا، جس طریقے سے شعر لکھا جاتا ہے، ایک ایسے، ایک ایسے، ایک ایسے، تین لکھ دیا۔ اور اس زمانے میں جب یہ اشعار لٹکائے جاتے تھے تو جو اس زمانے کا بڑا شاعر ہوتا تھا، استاد شاعر ہوتا تھا، وہ آ کر کے چیک کرتا تھا، اگر کوئی غلطی نکلتی تھی، کسی کی کوئی اصلاح طلب بات ہوتی تھی تو نوٹ لگا کر کے لکھ دیتا تھا کہ یہاں یہ اصلاح کی ضرورت ہے۔ تو صحابہ کرام علیہ الرضوان نے تختی لٹکا دی اور چھپ کر کے دیکھنے لگے کہ کوئی جاتا ہے، کچھ اصلاح کرتا ہے، کچھ اس پہ تبصرہ کرتا ہے۔ دیکھا کہ ایک بڑا شاعر آیا اور پڑھا، پڑھنے کے بعد اس پہ لکھ رہا ہے کچھ۔ چونکہ دور تھے صحابہ کرام علیہ الرضوان، ان کو سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا لکھ رہا ہے۔ جب وہ لکھنے کے بعد چلا گیا تب صحابہ کرام علیہ الرضوان پہنچے تو انہوں نے کیا دیکھا کہ اس نے لکھا ہے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر،